السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپیکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے محبت کی ماری. تیسرے چوتھے روز پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی. متوفی کی موت کنپٹی پر آنے والی ضرب سے واقع ہوئی تھی. یہ ضرب کند آلے سے لگائی گئی تھی. اب یہ کند آلہ کیا تھا؟ اس بارے میں پولیس سرجن یقین سے کچھ نہیں کہہ سکا تھا. ممکن تھا یہ ریوالور یا بندوق کا دستہ ہو، ممکن تھا لاٹھی یا اینٹ ہو. اس ضرب کے علاوہ بھی متوفی کے جسم پر کئی نشانات موجود تھے. ان نشانات سے اندازہ ہوتا تھا کہ مرنے سے پہلے وہ 1 یا 2 افراد سے لڑتا رہا ہے. موت کا وقت رات 8 اور 10 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا، جو میرے اندازے سے 3-4 گھنٹے کم تھا. متوفی کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا. اخبار میں اس کی تصویر دے دی گئی تھی اور لاش میو ہسپتال لاہور کے مردہ خانے میں پڑی تھی. یہ ایک عدم پیروی کیس تھا اور ایسے کیس لاپرواہی کا شکار ہو کر جلد ہی فائلوں میں بند ہو جاتے ہیں، لیکن میں اس معاملے کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا. ایک شخص میرے تھانے کی حدود میں قتل ہوا تھا اور اس کا قاتل یا قاتلین یہیں کہیں میرے ارد گرد موجود تھے. رہ رہ کر میرے ذہن میں یہ سوال ابھرتا تھا کہ ہر شب شکارے کو بکرے کا تازہ گوشت کیسے ملتا ہے. یہ بات تو میں کسی طور تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ اس معاملے میں جن یا بھوت حضرات کا ہاتھ ہے. تو پھر کون پہنچاتا تھا یہ گوشت اور کہاں سے لاتا تھا؟ سب سے پہلے تو دھیان اسلم کے اہل خانہ کی طرف جاتا تھا. اس کے بعد اس کے دوستوں اور خیر خواہوں کا نمبر آتا تھا. کبھی کبھی یوں ہی سائیں سانول کی صورت بھی نگاہوں میں گھومنے لگتی تھی. میں نے اس معاملے میں بہت غور و فکر کیا اور آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ سب سے پہلے اسلم کی بھابھی زینب سے بات کرنی چاہیے. میں ایک مرتبہ پہلے بھی زینب سے پوچھ گچھ کر چکا تھا. وہ اچھے نئے نقش والی بھرپور عورت تھی. اسے دیکھتے ہی اندازہ ہوتا کہ صورت کے لحاظ سے اسے شوہر جوڑ کا نہیں ملا. اکبرے کے نقش بھدے اور رنگ ذرا سانولا تھا. اپنے طور طریقوں سے زینب ہنس مکھ اور جلد گھل مل جانے والی نظر آتی تھی. مجھے یہ اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ وہ اپنے دیور سے ہمدردی رکھتی ہے اور شکارے کے بارے میں بھی اس کے خیالات وہ نہیں جو دوسرے گھر والوں کے. ان حالات میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں چوری چھپے شکارے کو گوشت پہنچانے والی زینب ہی ہو. لیکن ایسا سوچتے ہی فوراً یہ خیال آتا تھا کہ وہ روزانہ 1.5-2 سیر گوشت کہاں سے لاتی ہوگی. ایک گھریلو عورت کے لیے خاوند کو بتائے بغیر اتنا خرچہ کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کتے کے سامنے پایا جانے والا گوشت مقامی کسائی کی دکان سے نہیں آتا تھا. بہرحال میں نے ایک دفعہ زینب سے ملنا ضروری سمجھا. شکارے کو گوشت پہنچانے والے کا سراغ لگانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ مجھے ایک خاص قسم کا شک ہوا تھا، اور وہ شک یہ تھا کہ وقوع کی رات شکارے کو گوشت پہنچانے والے اور زہریلے پراٹھے پہنچانے والے سانسی میں مڈ بھیڑ ہوئی ہے. عین ممکن تھا کہ سانسی کی موت اسی مڈ بھیڑ کا نتیجہ ہو. جیسا کہ اکبرے نے مجھے بتایا تھا، گوشت کا ناغہ کبھی کبھار ہی ہوتا تھا اور وہ بھی بارش یا آندھی وغیرہ کی صورت میں. لیکن قتل کی رات گوشت شکارے کو نہیں ملا تھا. اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا کہ گوشت شکارے کے سامنے پھینکنے سے پہلے ہی اس شخص نے سانسی کو دیکھ لیا. ان دونوں میں دھینگا مشتی ہو گئی. اس دھینگا مشتی میں سانسی قتل ہوا اور قاتل گوشت سمیت واپس بھاگ گیا. یہ مفروضہ ASI رمضان پراچا کو بھی بے حد پسند آیا اور اس کا خیال تھا کہ اسی لائن پر تفتیش ہونی چاہیے. ایک دن شام کو میں اکبرے اور زینب سے پوچھ گچھ کرنے ان کے گھر پہنچا. اکبرہ مجھے گھر سے باہر ہی مل گیا. وہ کافی گھبرایا ہوا تھا. مجھے اس کے ہاتھ میں ڈاک کا ایک لفافہ نظر آیا. میں اس کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگا، بڑی لمبی عمر ہے آپ کی جناب، میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا. کیوں، کیا بات ہے؟ اب آ ہی گئے ہیں تو اندر آ جائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں سب کچھ. اکبرے کے ساتھ میں اس کے گھر میں داخل ہوا. یہاں اکبرے کی ماں اور بیوی بھی سہمی ہوئی نظر آئیں.
بچے بھی بڑوں کو پریشان دیکھ کر گمسم تھے۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے گھر کی بیٹھک میں پہنچتے ہی اکبرے سے پوچھا۔ اس نے ڈاک کے لفافے میں سے ایک خط نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ ایک میلے کاغذ پر گھٹیا سے ہولڈر کے ساتھ 8-10 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: حرام زادے، تم نے میرے بھائی کو مارا ہے، اس کا خون تمہاری گردن پر ہے، میں اس گردن کو تمہارے کندھوں پر سلامت نہیں رہنے دوں گا، بڑا خوفناک بدلہ لوں گا تم سے، تمہاری اور تمہارے کتے کی لاش اب ایک ساتھ گھسیٹوں گا، نہ گھسیٹوں تو اپنے باپ کا نہیں میں، بس تمہارا کھیل ختم ہوا، اب اپنی موت کی راہ دیکھو، بہت جلد ملاقات ہوگی، فقط تمہارے خون کا پیاسا۔ یہ خط اکبرے کو آج ہی کی ڈاک سے موصول ہوا تھا۔ اس نے غلطی یہ کی تھی کہ یہ دھمکی آمیز خط بیوی بچوں کے سامنے ہی پڑھ دیا تھا۔ اب وہ سب دہشت کے گھیرے میں تھے۔ خط کی تحریر سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اسی موت کا شاخسانہ ہے جو چند روز پہلے مکان سے باہر گندم کے کھیت میں ہوئی تھی۔ خط لکھنے والے نے خود کو مرنے والے کا بھائی بتایا تھا اور اس موت کا ذمہ دار اکبرے کو ٹھہرا کر اسے خوفناک انجام کی دھمکیاں دی تھیں۔ اکبرہ سیدھا سادہ زمیندار تھا۔ ایسے لوگ لڑائی بھڑائی سے گھبرایا نہیں کرتے۔ دشمن سامنے آ جائے تو پھر جو ہو جائے سو کم ہے، لیکن چھپے ہوئے دشمن کا خوف تو ہر کسی کو ڈاواں ڈول کر دیتا ہے۔ میں نے اس کی ڈھارس بندھائی اور پوچھا کہ اب اس خط کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے۔ وہ میری بات کا غلط مطلب سمجھا، کہنے لگا، شاید آپ غاصے چنگڑ کی طرف اشارہ کریں۔ غاصے سے دشمنی تو بالکل ہے جی، اور اس میں کتے والا جھگڑا بھی ہے، لیکن کیا؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جناب، ہو سکتا ہے میری ہی مت ماری گئی ہو۔ خاصا دشمنی بھولنے والا بندہ تو نہیں، کیا پتہ یہ سارا چکر اسی کا ہو۔ تمہاری مت واقعی ماری گئی ہے، شک والی بات پر تمہیں شک نہیں ہوتا اور سیدھی سادی بات پر شک کرنے لگتے ہو۔ خط غاصے کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے؟ خط میں بھائی کے قتل کی بات ہو رہی ہے اور غاصے چنگڑ کا بھائی سانسی کیسے ہو گیا؟ میرا مطلب تھا جی کہ شاید منہ بھولا وہ گڑبڑا گیا۔ کیا بات ہے، ایک طرف کہہ رہے ہو کہ سانسیوں چنگڑوں میں اینٹ کتے کا بیر ہے، دوسری طرف ان میں منہ بولے رشتے بنا رہے ہو، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میرے سوال نے اسے اور گھبرا دیا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہا ہے۔ میں نے اسے تھوڑا سا ڈرایا دھمکایا کہ شاید وہ کچھ بک دے، لیکن ناکامی ہوئی۔ اگلے روز وہی بات ہوئی جس کا مجھے خدشہ تھا۔ صبح سویرے اکبرہ تھانے آیا اور بولا، جناب، اکیلا بندہ ہو تو کوئی ڈر خطرہ نہیں ہوتا، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں انہیں کسی خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا، ویسے بھی ان دنوں میں فارغ ہی ہوں۔ میں نے سوچا ہے جب تک سانسی کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل جاتا میرے بیوی بچے گجرانوالہ میں رہیں۔ گجرانوالہ میں میری گھر والی کا میکہ ہے، میں اسے آج ہی وہاں چھوڑنے جا رہا ہوں، خود بھی 5-6 روز وہاں رہوں گا، لیکن پھر آ جاؤں گا۔ آپ نے مجھ سے کہہ رکھا تھا کہ بتائے بغیر گاؤں سے باہر نہیں جانا، اس لیے آپ سے اجازت لینے آیا ہوں۔ تم گجرانوالہ چلے جاؤ گے تو وہ تمہارا شکارہ کہاں جائے گا؟ اسے اسلم کے ایک بیلی کے پاس چھوڑ جاؤں گا۔ 5-6 روز کی تو بات ہے، میرا خیال ہے تمہارے آنے تک شکارے کا صفایا ہو چکا ہوگا، کوئی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شکارے کی وجہ سے اسلم کا وہ یار بیلی بھی خطرے میں پڑ جائے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ شکارے کو ہمارے پاس چھوڑ جاؤ؟ کیا مطلب؟ یہاں تھانے میں؟ نہیں، میں اپنے کسی ماتحت کے گھر بھجوا دوں گا، وہاں اس کی حفاظت بھی رہے گی اور ہو سکتا ہے اسی بہانے مجرم بھی پکڑا جائے۔ جیسے آپ کی مرضی جناب۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ جانے سے پہلے کتا یہاں تھانے میں چھوڑ جائے۔ دوپہر کے وقت موٹا تازہ بل ڈاگ تھانے میں موجود تھا، اس کے گلے میں پٹکا اور پٹکے میں زنجیر تھی، منہ پر جالی چڑھی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں اور ان میں دیکھنے سے جھرجھری سی آ جاتی تھی۔ میں نے بل ڈاگ یعنی شکارے کو اپنے ASI رمضان پراچا کے سپرد کر دیا اور کہا کہ وہ اسے اپنے گھر لے جائے۔ پراچا اسے گھر لے گیا۔ اکبرہ اپنے بیوی بچوں اور والدہ کے ساتھ گجرانوالہ چلا گیا۔ میں نے اپنے طور پر تفتیش جاری رکھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ شکارے کو روزانہ 1.5-2 سیر گوشت پہنچانے والا ہمدرد کون ہے۔
اس ہمدرد اور قتل کی واردات میں گہرا تعلق تھا۔ نہ صرف واردات کے روز شکارے کو گوشت نہیں ملا تھا، بلکہ اس کے بعد یہ گوشت والا سلسلہ ختم ہی ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا ایک خون ہو جانے کے بعد شکارے کے اس گمنام ہمدرد نے چپ سادھ لی ہے۔ میں نے اکبرے کی گھر والی زینب کے علاوہ اسلم کے دوست مختار صداقت علی اور ایک عزیز اکرام سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی کام کی بات نہیں بتا سکا۔ یہ بھی اندازہ ہوا کہ وہ سب کے سب کمزور عقیدے کے لوگ ہیں اور شکارے کو کتے سے بڑھ کر کوئی چیز سمجھتے ہیں۔ ان میں سے اکبرے کے دوست صداقت علی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس نے ایک رات شکارے کو عجیب آواز میں بھونکتے سنا تھا۔ یوں لگتا تھا اس کے گلے سے درجنوں کتوں کی آوازیں ایک ساتھ نکل رہی ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی جگا کر یہ آواز سنائی تھی۔ بیوی اتنا ڈری تھی کہ اگلے روز اسے تیز بخار چڑھ گیا تھا اور وہ کئی روز نیم بے ہوش پڑی رہی تھی۔ ان سب لوگوں سے مایوس ہونے کے بعد میں نے سائیں سانول سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ابھی تک سانسی قتل کیس کے اس اہم کردار سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ سانول کا ڈیرہ گاؤں سے قریباً 2 میل دور روہی نالے کے کنارے تھا۔ سنا تھا کہ وہ سال میں صرف 2-3 بار ہی گاؤں میں آتا ہے، ورنہ ویران جگہوں پر گھومتا رہتا ہے یا جھونپڑے میں بیٹھ کر جڑی بوٹیاں گھونٹتا ہے۔ میں نے جمعے کے روز سائیں سانول کے پاس جانے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن جمعرات کی صبح ہی ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ مجھے فوری طور پر سانول کے پاس جانا پڑا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، شکارہ ایس آئی پراچا کے پاس تھا۔ بلال شاہ بھی ان دنوں پراچا کے ساتھ ہی 2 کمرے کے گھر میں رہتا تھا۔ ایک روز صبح منہ نہار شکارے نے بلال شاہ کو کاٹ کھایا۔ اب معلوم نہیں اس حادثے میں بلال شاہ کا قصور زیادہ تھا یا شکارے کا۔ بلال شاہ کا کہنا تھا کہ وہ شکارے کو برآمدے سے نکال کر صحن میں باندھنے گیا تھا کہ اس پر چڑھ دوڑا اور پنڈلی کی پچھلی طرف نرم گوشت میں دانت گاڑ دیے، جبکہ میرا خیال تھا کہ بلال شاہ نے شکارے سے کوئی دست درازی کی ہوگی۔ اس نے صرف ایک روز پہلے ہی مجھ سے کہا تھا کہ یہ میں نے کیا بلا پراچا صاحب کے گھر میں بندھوا دیے۔ پیشاب کی بو سے دماغ پھٹتا رہتا ہے۔ شاید اسی پھٹے ہوئے دماغ کے ساتھ اس نے کتے کو لات وغیرہ رسید کی تھی۔ نتیجے میں اس نے غصہ کھا کر بلال شاہ کی ٹانگ کا بوسہ لے لیا تھا۔ بہرحال جب میں موقع پر پہنچا، بلال شاہ کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ وہ ہائے وائے کرنے کے ساتھ ساتھ لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کہہ رہا تھا میرے دماغ کو زہر چڑھ رہا ہے، اگر مجھے بچانا ہے تو جلدی سے کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ میں جانتا تھا خطرے کی کوئی بات نہیں۔ شکارہ خدا نخواستہ پاگل کتا نہیں تھا، وہ شکاری کتا تھا۔ شکاری کتے اور محافظ کتے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ شکاری بھونکتا کم اور کاٹتا زیادہ ہے، یعنی بلال شاہ کا الٹ ہوتا ہے۔ میں نے بلال شاہ کو دلاسا دیا، اڑوس پڑوس کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ 2 بزرگ حضرات نے مشورہ دیا کہ زخمی کو سائیں سانول کے پاس لے جائیں۔ ہفتوں میں ٹھیک ہونے والا زخم دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بڑا مناسب مشورہ تھا۔ میں نے فوراً ایک تانگے کا انتظام کیا اور بلال شاہ کو اس میں لاد کر روہی نالے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایس آئی رمضان اور ایک پڑوسی بھی ہمارے ساتھ تھا۔ بلال شاہ کی کوئی رگ وغیرہ کٹ گئی تھی، لہٰذا خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ میں نے زخم پر کس کر پٹی باندھ دی تھی، پھر بھی خون رس رہا تھا۔ ہم 1 گھنٹے میں روہی نالے تک پہنچ سکے۔ کچھ فاصلہ بلال شاہ کو سہارا دے کر پیدل طے کرنا پڑا۔ اونچے سرکنڈوں اور دور تک پھیلی ہوئی جھاڑیوں کے درمیان ایک درمیانے سائز کی جھونپڑی سائیں سانول کا ڈیرا تھی۔ اس نے مٹی کے پیالوں میں دانا پانی وغیرہ ڈال کر پرندوں کے لیے درختوں سے لٹکایا ہوا تھا۔ جھونپڑی کے پاس ہی 2 بوگیر کتے بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں دور ہی سے دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا۔ جھونپڑی کے کچھ فاصلے پر ایک بقائن کی چھاؤں میں چٹائی بچھی ہوئی تھی اور اس پر سائیں کے چند عقیدت مند بیٹھے تھے۔ ہم بلال شاہ کو لے کر سیدھا جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اندر گورا چٹا ادھیڑ عمر سائیں سانول مراقبے کی حالت میں خاموش بیٹھا تھا۔ ہمارے ساتھ آتے ہوئے دیہاتی نے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا، سائیں جی بغیر اجازت آپ کے دروازے پر آ گئے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ یہ علاقہ انچارج ہیں نواز خان صاحب، ان کے عزیز کو کتے نے کاٹا ہے، خون بند نہیں ہو رہا، اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ سائیں سانول نے بڑی آہستگی کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولیں، بہت بڑی بڑی اور بے حد خاموش آنکھیں۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا کہ وہ ہم پر چڑھ دوڑے گا۔
لیکن پھر فوراً ہی چہرہ نرم پڑ گیا۔ اس نے ہمیں سر کے اشارے سے اندر بلا لیا۔ بلال شاہ کے پڑوسی نے جلدی جلدی اس کی پٹی کھولی۔ سائیں ساول گہری نظروں سے زخم دیکھنے لگا۔ اس معاملے میں وہ بہت تجربہ کار نظر آتا تھا۔ اس نے اشارے سے بلال شاہ کو ٹانگ سیدھی کرنے کی ہدایت کی، پھر ایک بھیگے ہوئے کپڑے سے زخم صاف کرنے لگا۔ کپڑا کسی دوا میں بھیگا ہوا تھا۔ بلال شاہ ہائے اف کرنے لگا۔ پنڈلی پر کتے کے دانتوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ سائیں ساول نے دھیان سے ان نشانوں کو دیکھا، پھر اپنی بھاری پلکیں اٹھا کر بلال شاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ تم گورن پور گئے تھے؟ اس کی بھاری بھرکم آواز جھونپڑی میں گونجی۔ گورن پور ساتھ والے گاؤں کا نام تھا۔ نہیں جی، کندیوال میں یہ کام ہوا ہے۔ سائیں ساول کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت نظر آئی۔ اس نے سر اٹھا کر بلال شاہ کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، تمہیں گورن پور میں آرائیوں کے کتے نے نہیں کاٹا؟ میں اور بلال شاہ اس سوال پر حیران ہو رہے تھے، کہاں گورن پور اور کہاں آرائیوں کا کتا؟ معلوم نہیں یہ ذکر درمیان میں کیوں آ گیا تھا۔ ہم تینوں سوالیہ نظروں سے سائیں ساول کی طرف دیکھنے لگے۔ سائیں ساول ایک بار پھر دھیان سے بلال شاہ کا زخم دیکھنے لگا۔ بڑا ماہرانہ انداز تھا اس کا۔ کہنے لگا، 30 سال سے اوپر کا تجربہ ہو گیا ہے میرا۔ پچھلے 20 سالوں میں میری آنکھ نے کبھی دھوکہ نہیں کھایا۔ میں اس کتے کا لگایا ہوا ایک زخم پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ زیادہ نہیں، 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ چودھری بوٹے کی لڑکی کو اس کتے نے کاٹا تھا۔ یہی زخم تھا اور اسی جگہ پر آیا تھا۔ ایک دم میرے ذہن میں روشنی کا جھماکا ہوا۔ مجھے چودھری کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گورن پور شادی پر گیا ہوا تھا اور وہاں صادق آرائی کے کتے نے شادو کو کاٹ کھایا تھا۔ اب سائیں ساول بھی گورن پور اور آرائیوں کا ذکر کر رہا تھا۔ ایک دم کڑی سے کڑی ملنے لگی اور میں ایک حیران کن نتیجے پر پہنچ گیا۔ کہیں شادو نے جھوٹ تو نہیں بولا تھا کہ اسے کاٹنے والا آرائیوں کا کتا ہے؟ یہ بے حد اہم سوال تھا۔ اگر ساول سائیں کی بات درست تھی تو اس کا مطلب تھا کہ 4 ماہ پہلے شادو کو آرائیوں کے کتے نے نہیں، اسلم کے شکارے نے کاٹا تھا۔ ایک دم ہی بہت سے سوال ذہن میں کلبلانے لگے۔ اگر ایسا ہوا تھا تو شادو نے یہ بات چھپائی کیوں تھی؟ وہ تو اسلم اور اس کے شکارے کے سخت مخالفوں میں سے تھی اور اس سلسلے میں ایک بار اسلم کی ماں سے لڑ بھی چکی تھی۔ اس سے کیا ضرورت تھی شکارے کی زیادتی پر پردہ ڈالنے کی؟ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ جب یہ واقعہ ہوا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شادی پر گورن پور گئی ہوئی تھی، جبکہ شکارہ 1 میل سے زیادہ فاصلے پر کندیوال میں تھا۔ دوسری طرف سائیں ساول کے 30 سالہ تجربے کو جھٹلانا بھی آسان نہیں تھا۔ سائیں نے مرہم لگاتے ہوئے دانتوں کے نشان پر انگلی پھیری اور بولا، یہ دیکھو، یہ دائیں طرف والا تیسرا دانت اندر کی طرف مڑا ہوا ہے اور اس طرح بائیں طرف والا تیسرا بھی۔ تیسرے اور پہلے دانت کے درمیان یہاں ایک خلا ہے۔ مطلب یہ کہ جانور کا یہ دانت ٹوٹا ہوا ہے۔ میں یہ نقشہ 1-2 سال بعد بھی دیکھتا تو فوراً پہچان لیتا۔ سائیں ساول کی باتوں نے ہمیں زبردست الجھن میں ڈال دیا تھا۔ بلال شاہ کی مرہم پٹی ہو چکی تو میں نے سائیں ساول سے کہا، سائیں جی، میں ابھی تھانے واپس جا کر ایک بندہ گورن پور بھیجتا ہوں۔ اگر صادق آرائی والا کتا مل گیا تو میرا ASI اسے لے کر آپ کے پاس آئے گا۔ آپ ذرا اچھی طرح اس کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ شادو کو کاٹنے والا کتا کون سا ہے۔ میری باتوں سے سائیں ساول کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ گھوٹالہ ہے۔ وہ کتے کی شناخت پریڈ سے انکار کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ پیر فقیر تو تھا لیکن بھلا مانس تھا اور ایسے لوگ بعض اوقات قانون کی بڑی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ میں نے اسے رازداری کا پابند کیا اور اپنے تینوں ساتھیوں کے ہمراہ روہی نالے سے کندیوال واپس آ گیا۔ گورن پور میں صادق آرائی کا کتا مل گیا تھا۔ اسے ASI رمضان روہی نالے پر سائیں ساول کے پاس لے گیا۔ اس چاند پٹک کا نتیجہ ہمارے اندازے کے عین مطابق نکلا۔ 4 مہینے پہلے چودھری کی بیٹی شادو نے سفید جھوٹ بولا تھا کہ اسے آرائیوں کے کتے نے کاٹا ہے۔ اسے اسلم کے شکارے نے کاٹا تھا اور اس نے یہ بات ہر کسی سے چھپا لی تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس سوال کا جواب صرف اور صرف شادو ہی دے سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس موقع پر میری چھٹی حس پکار پکار کر ایک اعلان کرنے لگی اور وہ یہ تھا
کہ ہو نہ ہو شکارے کو چوری چھپے گوشت پہنچانے والی یہی شادو ہے۔ بڑی عجیب سی بات لگتی تھی کہ وہ لڑکی جو اسلم کی سب سے بڑی مخالف تھی ایک دم اتنی بدل جائے کہ اپنے زخم چھپانے لگے اور ٹھنڈی راتوں میں تکلیف اٹھا کر اس کے کتے کو خوراک پہنچائے۔ اگر ایسا ہوا تھا تو پھر اس کی کوئی خاص وجہ تھی، ایسی وجہ جو ابھی کسی کی نظروں میں نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ شادو کے والدین بھی اس سے بے خبر تھے۔ میں نے اپنے طور پر فرض کر لیا کہ شادو ہی شکارے کو گوشت پہنچاتی رہی ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی رہی ہے۔ چودھری کی حویلی گاؤں کے مشرقی سرے پر تھی، یہیں سے گندم کے وہ کھیت شروع ہو جاتے تھے جو 200-250 گز آگے جا کر اکبرے کے کھیتوں سے مل جاتے تھے۔ اگر رات کے اندھیرے میں کوئی حویلی سے نکلے تو فصل کے اندر ہی اندر چلتا آسانی سے اکبرے کے گھر تک پہنچ سکتا تھا۔ 1-2 ماہ پہلے یہاں کماد کی فصل تھی اور کماد میں چھپ کر آنا جانا بہت ہی آسان تھا۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ شادو تازہ گوشت کہاں سے حاصل کرتی ہوگی۔ یہ کام وہ اکیلی نہیں کر سکتی تھی، یقیناً کوئی اس کا ہمراز ہوگا۔ وہ اس کے ذریعے کسی قریبی گاؤں سے گوشت منگواتی تھی اور اندھیرا ہونے پر شکارے تک پہنچا دیتی تھی۔ اگر اس کا کوئی ہمراز موجود ہوتا تو پھر یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ وہی ہمراز گوشت شکارے کے سامنے پھینک جاتا ہوگا۔ یہ ہمراز کون ہو سکتا تھا؟ ظاہر ہے کوئی سہیلی یا نوکرانی، سہیلی سے بھی زیادہ نوکرانی کا امکان تھا۔ میں نے اسی روز گاؤں کی ایک چلتی پھرتی عورت غفورہ نائن سے رابطہ کیا۔ یہ اس گاؤں میں بڑے کام کی عورت تھی۔ سابقہ انسپکٹر یہاں سے جاتے وقت مجھے خاص طور پر غفورہ سے ملوا کر گیا تھا۔ میں نے ایک رات خاموشی کے ساتھ غفورہ کو ASI رمضان کے گھر بلایا اور اسے پوری طرح اعتماد میں لے کر شادو کی ٹو میں لگا دیا۔ میں نے غفورہ سے کہا کہ وہ شادو کی سہیلیوں اور گھر کی نوکرانیوں پر خاص نظر رکھے اور اندازہ لگائے کہ ان میں سے کون ایسی ہے جو چوری چھپے گوشت لانے اور شکارے تک پہنچانے کا کام کر سکتی ہے۔ بظاہر یہ ساری تفتیش کچھ عجیب سی لگتی تھی، لیکن مجھے یقین تھا اس بھاگ دوڑ سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوگا۔ غفورہ نے مجھے اگلی روز رپورٹ دے دی۔ اس نے ماکھو نامی نوکرانی کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ یہ نوکرانی روزانہ گورنپور سے حویلی میں کام کرنے کے لیے آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گوشت لاتی ہو۔ یہ معلوم کر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ گورنپور میں ماکھو کہاں رہتی ہے اور کہاں سے گوشت خریدتی ہے۔ میں نے اسی روز اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو گورنپور بھیجا اور ہدایت کی کہ وہ ماکھو کے بارے میں سارا پتہ کر کے آئے۔ ویسے یہ کام بلال شاہ کا تھا، لیکن وہ زخمی تھا، اس لیے ہیڈ کانسٹیبل کو بھیجنا پڑا۔ ہیڈ کانسٹیبل تھا تو ہوشیار بندہ اور اکثر گورنپور آتا جاتا بھی رہتا تھا، لیکن اس نے 1 گھنٹے کا کام 2 دنوں میں کیا۔ بہرحال اس کی رپورٹ حوصلہ افزا تھی، اور اتنی حوصلہ افزا تھی کہ اگر وہ یہ کام 4 دن میں بھی کرتا تو میں اس پر خوش ہی ہوتا۔ اس نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ ماکھو کو گوشت خریدنے کے لیے کسی دکان پر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ خود اس کا باپ کسائی ہے اور گھر ہی میں بکرا یا چھترا ذبح کر کے بیچ دیتا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے جو طویل رپورٹ دی اس کا لب لباب یہ تھا کہ کانسٹیبل ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ساتھ ہتھ کڑی لے گیا تھا۔ یہ ہتھ کڑی اس نے چادر کی بکل میں چھپائی ہوئی تھی۔ اس نے ماکھو کے عمر رسیدہ باپ بخشے سے پوچھا کہ ماکھو روزانہ 1.5-2 سیر گوشت حویلی میں لے جاتی تھی، اس گوشت کا وہ کیا کرتی تھی؟ ہیڈ کانسٹیبل نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا، لیکن یہ تیر بالکل نشانے پر لگا۔ کسائی بخشے کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا کہ ماکھو حویلی میں گوشت لے کر جاتی رہی ہے، لیکن جب ہیڈ کانسٹیبل نے اسے ہتھ کڑی دکھائی اور پولیس والے ہتھ کنڈے استعمال کیے تو 70 سالہ بخشے کسائی گھبرا گیا اور اس نے اعتراف کیا کہ ماکھو گوشت چودھری بوٹے کی حویلی میں لے جاتی رہی ہے۔ تمہیں معلوم ہے حویلی میں اس گوشت کا کیا ہوتا تھا؟ بخشے انکار میں سر ہلانے لگا اور بولا کہ اسے کچھ معلوم نہیں، اسے پیسوں سے غرض تھی، پیسے اسے مل جاتے تھے۔ حویلی میں روزانہ گوشت کیوں پکتا ہے اس بارے میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ کانسٹیبل نے کافی کوشش کی، لیکن اس کے علاوہ بخشے سے کچھ اور معلوم نہ کر سکا۔
بخشے کا خیال تھا کہ اس کی بیٹی سے کوئی غیر قانونی حرکت ہو گئی ہے، اس لیے وہ ہیڈ کانسٹیبل سے ماکھو کے لیے رحم کی درخواست کرتا رہا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بخشے کو پابند کیا کہ وہ اس تفتیش کا ذکر کسی سے نہیں کرے گا اور گورن پور سے واپس آ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کی رپورٹ کے بعد میرا گورن پور جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی روز شام کے بعد میں نے اپنا سرکاری گھوڑا لیا اور گورن پور روانہ ہو گیا۔ یہ تازی یعنی عربی نسل کا بڑا شاندار گھوڑا تھا۔ 8 بجے کے بعد میں گورن پور پہنچا۔ ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا، ہم دونوں سادہ لباس میں تھے۔ ان دنوں 8 بجے کے بعد دیہات میں رات ہی سمجھی جاتی تھی۔ ہم دونوں کسی کی نگاہ میں آئے بغیر بخشے کسائی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازہ کھولنے والی خود ماکھو تھی۔ ہمیں دیکھ کر اور پہچان کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کسی کے دروازے پر پولیس کا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور جب گھر والوں کو یہ ڈر بھی ہو کہ پولیس آئے گی تو پھر دروازہ کھولتے ہوئے وہ جتنا بھی ڈرے کم ہوتا ہے۔ ماکھو کی بھی یہی حالت ہوئی تھی۔ اس نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، لیکن ایک چکر میں پھنس گئی تھی۔ گھر میں ماکھو کے علاوہ اس کی چھوٹی بہن اور بوڑھے والدین کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ پورے گھر میں ہڈیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک جگہ کھالیں ڈھیر کی گئی تھیں۔ صحن میں 2 ادھیڑ عمر بکرے بندھے ہوئے تھے۔ ایک کوٹھری نما کمرے میں دیے کی مدھم روشنی تھی، اور ایک بڑھیا ایک بیمار بوڑھے کے سرانے بیٹھی خوفزدہ نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میں دیکھتی ہی سمجھ گیا کہ بیمار بوڑھا ماکھو کا باپ بخشے ہے۔ اسے کل رات سے شدید بخار تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، یہ بخار ہیڈ کانسٹیبل کی پوچھ گچھ کا نتیجہ تھا۔ بوڑھا بخشے خنودگی کی حالت میں ساری رات بڑبڑاتا رہا تھا کہ اس کی بیٹی بے قصور ہے، اسے تھانے مت لے جاؤ، اس نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے بوڑھے کی حالت پر ترس آیا۔ قریب بیٹھ کر میں نے بڑی محبت سے اس کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ اس کی بیٹی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میرا نرم رویہ دیکھ کر بوڑھے بخشو کے آنسو بہہ نکلے، اور اس نے مجھے وہ باتیں بھی بتا دیں جو کل کانسٹیبل سے چھپا لی تھی۔ کہنے لگا، تھانے دار جی، میری بیٹی کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ وہی کچھ کرتی رہی جو چودھری بوٹے کی بیٹی اس سے کہتی رہی۔ اس لڑکی کے دماغ میں پتہ نہیں کیا خناس ہے۔ وہ یہ گوشت اسلم جٹ کے کتے شکارے کے لیے منگواتی تھی، پھر کبھی خود اسے ڈال کر آتی تھی، کبھی ماکھو کو بھیجتی تھی کہ اسے ڈال کر آئے۔ ہم چاروں اور چودھری کی بیٹی کے علاوہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلم جٹ کے کتے پر سائیں سانول کا ہاتھ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ کتا نہیں کوئی ہوائی شے ہے۔ یہ ساری باتیں سفید جھوٹ ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ چودھری کی لاڈلی بیٹی اس پر مہربان ہے۔ اس نے ماکھو کو بڑی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی۔ ماکھو ہمیں بھی نہیں بتاتی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سے یہ باتیں معلوم کی تھی۔ اب ساری بات کھل گئی تھی۔ میں ماکھو کو تھوڑی دیر کے لیے باہر برآمدے میں لے گیا اور اس سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے وہی کچھ بتایا جو اس کا بوڑھا باپ بخشے بتا چکا تھا۔ اس نے میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، شادو بی بی میری سہیلی نہیں، مالکن ہیں جی۔ مجھے اتنی ہی بات کا پتہ ہوتا ہے جتنی وہ مجھے بتاتی ہیں۔ پہلے وہ اسلم اور اس کے کتے کی بڑی ویری تھی۔ انہوں نے اسلم کو برا بھلا کہا تھا، پھر اس کے گھر جا کر اس کی ماں سے بھی لڑی تھی، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ بدل گئی۔ اس نے مجھ سے اسلم کے کتے کے لیے بکرے کا گوشت منگوانا شروع کر دیا اور خود جا کر اسے ڈالنے لگی۔ میرے پاس ایک پتیلی تھی۔ جب پچھلے ٹائم حویلی سے فارغ ہو کر میں واپس گھر جاتی تھی تو اس پتیلی میں بچا کھچا سالن اور روٹیاں رکھ لیتی تھی۔ صبح حویلی آتے ہوئے میں اسی پتیلی میں گوشت لے آتی تھی۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ گوشت آیا ہے۔ شادو یہ گوشت ایک ٹفن کیریئر میں ڈال کر بھوسے والی کوٹھری میں چھپا لیتی تھی۔ رات کو جب سارے سو جاتے تھے، شادو چپکے سے اٹھتی تھی اور کماد کے کھیتوں میں سے گزر کر یہ گوشت شکارے کے سامنے پھینک آتی تھی۔ اس کی چمڑی میں خوف تو بالکل ہے ہی نہیں، بڑی نڈر لڑکی ہے۔ میں نے کئی بار اس سے کہا، چھوٹی بی بی، رات کو جاتے ہوئے کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو کیا ہوگا؟ پر اس پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ جو بات ایک بار اس کے دماغ میں گھس جائے بس گھس جاتی ہے۔ کبھی کسی روز جب میں رات حویلی میں گزارتی تھی تو وہ مجھے گوشت ڈالنے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ 1-2 بار تو مجھے کھیتوں سے گزرتے ہوئے بڑا ڈر لگا، لیکن پھر عادت سی ہو گئی۔
ماکو کا بیان عجیب و غریب اور دلچسپ تھا۔ ایسے واقعات عام طور پر دیکھنے میں نہیں آتے، لیکن دور دراز دیہاتی علاقوں میں لوگوں کے کمزور عقیدے اس سے بھی بڑے بڑے کرشمے دکھاتے۔ 4 مہینے پہلے شادو کو ایک کتے نے کاٹ کھایا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ گورن پور میں آرائیوں کے کتے نے کاٹا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ ماکو نے پاؤں کے انگوٹھے سے زمین کھرچتے ہوئے کہا، مجھے اس بارے میں ٹھیک طرح پتہ نہیں ہے جی۔ وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہوئی تھی۔ میں نے بولنے پر مجبور کیا تو اٹک اٹک کر بولی، ہو سکتا ہے جی شکارے نے ہی اسے کاٹا ہو اور اس نے یہ بات چھپانے کے لیے آرائیوں کے کتے کا نام لے لیا۔ تمہارا کیا خیال ہے، کہیں اسلم اور شادو میں میل جول تو نہیں ہو گیا تھا؟ وہ اس سوال پر کانپ سی گئی، ہکلا کر بولی، آپ تھانے دار ہیں، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی اب بولوں گی۔ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ ویسے بھی اسلم پچھلے 3-4 مہینوں سے جیل میں ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جی، ورنہ چودھری صاحب کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں نے قریباً 2 گھنٹے بخشو کسائی کے گھر میں گزارے اور ان لوگوں سے جو کچھ بھی معلوم کر سکتا تھا کر لیا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب یہ گتھی جلد ہی سلجھنے والی ہے۔ اگر کسی طرح یہ پتہ چل جاتا کہ شادو اچانک اسلم اور اس کے کتے پر مہربان کیوں ہوئی تھی تو ساری کی ساری کڑیاں آپس میں مل جاتی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔